محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے یہاں انتخابات بالکل سروں پر ہیں، 2 دن کے بعد ووٹنگ ہونی ہے۔ تو ووٹنگ کے سلسلے میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک، ووٹ کی اہمیت، دوسرا، ووٹ کس کو دیں۔ دیکھیے، جو جمہوری ممالک ہیں، جہاں جمہوری طرز حکومت ہے، ڈیموکریسی ہے، سیکولرزم اور جمہوریت ہے، وہاں پر ووٹ کی طاقت بڑی طاقت ہے۔ ووٹ ایک پاور ہے، ووٹ ایک طاقت ہے، اور ووٹ ایک مؤثر ہتھیار ہے جس کا استعمال کر کے اگر عوام چاہے تو حکومت، اقتدار، کرسی پر قابض تانا شاہوں اور ڈکٹیٹروں کو خاک پہ اور سڑک پہ لا سکتی ہے، اور اسی کا استعمال کر کے اگر عوام چاہے تو سڑک پر چلتے ہوئے عام سے بندے کو حکومت اقتدار کے بام و در تک پہنچا سکتی ہے۔ اتنا زبردست پاور ہے ووٹنگ میں اور ووٹ کے اندر۔ یہ اللہ کی ایک نعمت بھی ہے جو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو دی ہے، جو ووٹ دینے کی عمر کو پہنچ چکے۔ اور یہ ایسا حق ہے جس میں سب برابر ہیں، ایک حکومت کرنے والے کو اور اس کے ماتحت کو، ایک مہارانی ہو یا مہترانی ہو، سب کو ایک ووٹ کرنے کا ہی حق حاصل ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ووٹ ایک گواہی ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن جھوٹی گواہی دینا سنگین ترین گناہوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے اس گواہی کا صحیح استعمال کریں۔ ووٹ ایک رائے ہے، مشورہ ہے، صحیح رائے اور مشورہ دیں۔ ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ آپ ووٹ کا غلط استعمال کریں اپنے ذاتی مفاد، غرض، لالچ کی خاطر۔ امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ آپ ووٹ نہ دیں، اس لیے کہ آپ ووٹ نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ووٹ دے کر کیا کریں، پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، پھر بھی ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ بھی خیانت ہے، اس لیے کہ جو جھوٹی گواہی دے کر، غلط ووٹ کا استعمال کر کے لوگ غلط لوگوں کو حکومت اقتدار تک پہنچا رہے ہیں، جس کے اثرات پوری ملت، پورے ملک پہ پڑتے ہیں۔ تو آپ ووٹ نہ دے کر بھی امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ دوسری بات، ووٹ کس کو دیں۔ بہت سی جگہوں پر کئی پارٹیاں میدان میں ہوتی ہیں، ان کے امیدوار میدان میں ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر فرق یہ کریں کہ جو پارٹی سیکولرزم پر یقین رکھتی ہے، جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، سنویدھان پر یقین رکھتی ہے، سنویدھان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتی ہے، ملک میں گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینا، آپس میں باشندوں کے درمیان محبت کے جذبات کو فروغ دینا، ان کو ترقی دینا چاہتی ہے، ایسے پارٹی کے امیدوار کو آپ ووٹ دیں۔ جو نفرت کے سوداگر ہیں، جو لوگوں کو مذہبی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے ورغلا کر ووٹ حاصل کر کے حکومت کی کرسی پر قابض ہونا چاہتے ہیں یا قابض رہنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں۔ بہت سی جگہوں پر ایسا کسی پارٹی کا امیدوار نہیں ہے، آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہے، اور وہ صرف ذاتی مفاد کے لیے نہیں کھڑا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کھڑا ہے، بلکہ عوام اس سے وابستہ ہے، عوام کے جذبات اس سے وابستہ ہیں، اور عوام کی اکثریت نے اس کو کھڑا کیا ہے، اور وہ لائق بھی ہے، حقدار بھی ہے، مستحق بھی ہے، لیکن کسی پارٹی نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا ہے۔ اور وہ آدمی پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، سمجھدار ہے، قوم و ملت کی، ملک کی خدمت کا جذبہ ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک، رویہ، اخلاق اس کا ٹھیک ہے، اور وہ جیتنے کی پوزیشن میں بھی ہے، تو پھر آپ ایسے بندے کو بھی ووٹ دیں اور اس کو جتائیں اور اقتدار کی کرسی تک پہنچائیں، جو آپ کے مدعوں کو سمجھ سکے، حکومت کی اسکیموں سے بھی واقف ہو، اور ان اسکیموں کو عوام میں لا کر ان سے فائدہ اٹھوانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، جانکاری بھی رکھتا ہو، علم بھی رکھتا ہو، ایسے بندے کو ضرور ووٹ دیں۔ اور یاد رکھیں، ایک غلطی ہوتی ہے ذاتی، جس کا اثر اچھا یا برا، نفع نقصان اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، اس کے جزا و سزا خود وہ اکیلا بھگتتا ہے، لیکن ووٹ آپ اکیلے دیتے ہیں، انفرادی طور پر ایک ہی دیتے ہیں، لیکن آپ کا یہ ایک ووٹ نہیں ہے، یہ قطرہ قطرہ دریا شود، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اور یہ آپ نے اگر غلط استعمال کر لیا تو پھر صرف آپ کا ذاتی نقصان نہیں ہے، پورے ملک کا اور پوری ملت کا، پوری قوم کا نقصان ہے۔ پھر وہی ہوگا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس لیے اپنے ووٹ کے حق کا صحیح استعمال کریں، ضرور استعمال کریں، دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیں
اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔